کیا ہم اس کائنات میں اکیلے ہیں؟ جب قرآن پہلے ہی بتا چکا ہے کہ زمین کے علاوہ مخلوق موجود ہیں اور بھی۔ آج ہم ایک نہایت دلچسپ لیکچر پر ریئیکشن دیں گے، یعنی کہ ایلین ان اسلام۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی مختلف اور تھوڑا سا مائنڈ اوپننگ ٹاپک پر، یعنی کہ خلائی مخلوق اسلام میں۔ یہ ویڈیو بیسڈ ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے لیکچر پر، تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا دلائل دیتے ہیں اور کیا یہ واقعی قرآن سے ثابت ہوتا ہے یا نہیں۔ چلیے آج کی ویڈیو کا ریئیکشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایلین یعنی خلائی مخلوق۔ اچھا، پاکستان میں خلائی مخلوق کا اور مطلب ہے اور اس سوال میں خلائی مخلوق کا اور مطلب ہے۔ ایلینز کا اس طریقے سے ذکر تو قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا۔ قرآن و سنت میں 3 طرح کی مخلوقات کا ذکر ہے، سورۃ الحجر میں، سورہ الرحمن کے اندر اور کئی صورتوں میں جنوں اور انسانوں کا ذکر ہے، بلکہ سورہ رحمان میں تو 31 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کو ایڈریس کیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے دو بھاری گروہ ہو، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے اور کس کس قدرت کی نشانی کو جھٹلاؤ گے؟ کیونکہ دوزخ کی آیات میں آپ نعمت کا ترجمہ تو نہیں کریں گے نا، آلہ ویسے بھی کہتے ہیں قدرت کی نشانی۔ اس میں بھی آتا ہے نا، خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے انسانوں کو پیدا کیا کھنکھناتی ہوئی خشک مٹی سے۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور جنوں کو پیدا کیا ہے آگ کی لپٹ سے، اور آگ میں بھی فلیم کے جو اوپر والا ان سین فلیم ہوتا ہے۔ آپ اگر آگ روشن کریں نا، ایک موم بتی بھی جلائیں، ایک فلیم آپ کو یلو کلر کا نظر آ رہا ہے، ایک اس کے اوپر بھی ہلکا سا آپ کو یوں ہلتا ہوا ٹرانسپیرنٹ آر پار جس کے نظر آتا ہے، اس فلیم سے جن پیدا ہوئے ہیں، اس لیے جنات آپ کو نظر بھی نہیں آتے۔ اور سورۃ الحجر میں آیا کہ جنوں کو ہم نے انسانوں سے بھی پہلے پیدا کیا تھا۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے، جنات کو آگ سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ تو یہ 3 ذی شعور مخلوقات کا ذکر آتا ہے جن میں عقل ہے، جو اپنی مرضی سے کام کرتی ہیں۔ ان میں فرشتوں کی ایکسیپشن ہے کہ مرضی سے صرف وہی کام کرتی ہیں جو اللہ ان کو دیتا ہے، دوسرا نہیں۔ لیکن جن اور انسانوں کے پاس اختیار ہے، چاہے تو برائی کا راستہ اختیار کریں، خواہ وہ اچھائی کا راستہ اختیار کریں، وہ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے۔ پکڑ آخرت میں ہوگی پھر۔ اس کے علاوہ کسی مخلوق کا ذکر نہیں، لیکن اشارتاً سورۃ المدثر کی ایک آیت میں ذکر ملتا ہے، جس کی وجہ سے یعنی محدثین کا، مفسرین کا یہ موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ ان سین مخلوقات ایسی کائنات میں موجود ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجمالاً ذکر کر دیا ہے، لیکن ان کی ڈیٹیلز ہمیں نہیں بتائی ہیں۔ یہ سورہ المدثر کی آیت نمبر ہے 31، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کافی لمبی ہے، جس میں وہ دوزخ پہ 19 فرشتے ہیں نا، اس کے کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کرتے کرتے نا اس کو کنکلوڈ کیا، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی اللہ کی مخلوقات کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو کئی ایک مخلوقات ہیں، آپ وہ حدیث نہیں آپ کو یاد بخاری مسلم کی، کہ وہ جو عقبہ بن ابی معید تھا بدبخت، جس نے نبی علیہ السلام کے اوپر لا کے اوجڑی رکھی تھی، تو وہ جو بخاری حدیث میں، آپ مسلم میں بھی حدیث موجود ہے، اور قرآن پاک میں اشارتاً ذکر ہے سورہ علق کے اندر ابو جہل کے بارے میں۔ ابو جہل نے ڈیوٹی لگائی تھی نا اس کی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو پیشانی کے بالوں سے ہم گھسیٹیں گے آگ کی طرف، ابو جہل کو، کہ یہ ایک بندے کو صرف اس لیے اس کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ بخاری مسلم میں اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث موجود ہے کہ ابو جہل جو ہے وہ نبی علیہ السلام نماز کی حالت میں تھے کہ وہ آگے بڑھا اس لیے کہ آپ علیہ السلام کے اوپر کو بھاری پتھر پھینک دے تاکہ آپ کو شہید کیا جائے، پھر ڈر کے پیچھے ہٹ گیا۔ تو بعد میں لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، تو اس نے کہا کہ میرے اور نبی علیہ السلام کے درمیان ایک بہت بڑی کھائی حائل میں نے دیکھی، اور ایک میں نے پروں والی بڑی عجیب و غریب شکل کی مخلوق دیکھی، اور مجھے لگتا تھا میں ایک قدم آگے بڑھا تو یہ میرے تکہ بوٹی کر دے گی۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں۔ اب وہ مخلوق کیا تھی؟ اللہ کی مخلوقات ہے۔ دوزخ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کے اوپر مخلوقات مسلط کرنی ہے، وہ سمجھانے کے لیے نا، کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اونٹ زرد اونٹوں کی مانند جو ہے وہ شعلے ہوں گے۔ پھر اژدہا کا ذکر موجود ہے، سانپوں کا ذکر موجود ہے بخاری مسلم کے اندر۔ وہ اللہ کو پتہ ہے کون کون سی مخلوقات، وہ یہ والے سانپ تو نہیں ہے، یہ سانپ تو آگ میں مر جائیں، وہ کون سے سانپ ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات بے شمار ہیں۔ کوئی بندہ اس روئے عرض پہ آپ چھوڑ دیں ذی شعور کو، اس روئے عرض پہ مخلوقات سائنس نے آپ کو بتایا کتنی ہیں، 2 ملین سپیشیز ہیں،
20 लाख मखलूकात सिर्फ रूए अर्ज पे हैं, और ये वो हैं जो डिस्कवर हुई हैं। ये अकाउंटिंग तो चल रही है। तो ये आयत आपको समझ आएगी, तेरे रब के लश्करों को उसके सिवा कोई नहीं जानता। बाकी ये जो फिल्मों में और कहानियों में और अफसानों में एलियन मखलूक का जिक्र करते हैं, जी ये इधर आई, ये कर गई, वो कर गई, तो ये तो हॉलीवुड की फिल्मों में है। जब तक फिजिकली कोई चीज़ सामने नहीं आती, कोई प्रोड्यूस नहीं करता। और सर ये कहानियाँ आप लोग भी करवा रहे होते हैं। खाने काबे में एक फरिश्ता देखा गया, वो एक को रोशनी सी नजर आती है, तो वो तो सर हमारे सीसीटीवी कैमरे में आपको छोटे छोटे वो फरिश्ते नजर आ रहे हैं। रात के वक्त इस मुल्क में जो पोल्यूशन है वो उड़ती हुई जब आपको नजर आती है, चूंकि ये HD कैमरे लगे हुए हैं ना, तो नाइट विजन कैमरे हैं, तो आपको रात इतने उड़ते नजर आएंगे। तो वो मुझे जब भाई पूछते हैं क्या, मैंने कहा फरिश्ते है ना, यानी इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश फरिश्ते ने, साइंस इस वहाँ फरिश्ते कोई नहीं ने, ये तो हम कहानी कराएगी। फरिश्ते तो अपनी जगह एक मखलूकात हैं, लेकिन फरिश्ते जो हैं वो ऐसी मखलूक हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस फिजिकल वर्ल्ड से उनको एक अलग मखलूक के तौर पर रखा हुआ है। इस फिजिकल वर्ल्ड की मखलूक नहीं है, इसलिए आप कभी देख नहीं सकते फरिश्तों को जब तक कि वो इस फिजिकल वर्ल्ड के जो कवानीन है इनके मुताबिक इंसानी शक्ल में ना आ जाए। जैसा कि हदीस जिब्रील है, मुस्लिम में तो डिटेल है, बुखारी में भी है, जैसे जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आए, सफ़ेद कपड़ों में, काले उनके यानी बाल थे, और ऐसे थे कि उनके कपड़े के लगता था कि कोई सफ़र के आसार भी नहीं है, और बंदा भी कोई आउट स्टेशन था। वो जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, नबी अलैहिस्सलाम से 1 to 1 सवाल करके चले गए, घुटने से घुटने मिला के। तो इस तरह हो सकता है कि फरिश्ता इंसानी शक्ल में आ जाए। बाकी ये जो लोग दावे करते हैं ना जी, फ़लाँ को खिज़र मिल गए, फ़लाँ को फ़लाँ बुजुर्ग मिल गए, फ़लाँ को फ़लाँ ये हो गया, तो सारी कहानियाँ सर, ये तो कहानियाँ इतनी हैं। और मुझे दुख होता है उस वक्त जब हमारे मजहबी तबके की तरफ से ये चीज़ें कहानियाँ आती हैं। मैं आपको पता है सब्ज़ पगड़ी वाली जमात के साथ भी रहा, मैं राइवेंट वाली जमात के साथ भी रहा, और जमातों के साथ भी, जिधर भी मैं गया हूँ ना, इस तरह की कहानियाँ मुझे मिली हैं। मैं हरम मक्का में बैठा हुआ था, तो एक तबलीगी जमात के भाई तकरीबन आधा घंटा मैंने देखा वो यूँ दुआ करते रहे, और आधा घंटा दुआ करना बड़ा कन्विक्शन वाला, ईमान वाला बंदा ही कर सकता है। अभी जुमे में काफ़ी टाइम था, सलाम फिरा, तारुफ हुआ, इंडिया के थे, तो करते करते तो वो कहने लगे, ये अभी जो हमारा बांग्लादेश वाला इज्तिमा था ना, इसमें सहाबा किराम समेत नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे, लोगों ने देखा है। ये आम है, इसको कहते हैं कारगुजारी। क्यों सर, आप तो खुद जमात में है ना, ये जमात के वो रुकन है जो बागी नहीं है, बाबी नहीं है, बस मानते हैं कि यार ये कहानी है, करते हैं ये लोग। और सर आपको बताऊँ, आप सब्ज़ पगड़ी वाली जमात में नहीं रहे, वहाँ पे वो दावत इस्लामी की बहारों के नाम से चलता है, यहाँ कारगुजारी के नाम से चलता है। और अल्लाह माफी दे, ये कारगुजारियाँ आप क्रिश्चियंस की जो जमातें निकल रही हैं उनसे भी सुनेंगे। कल को ये ना हो आप क्रिश्चियन हो जाए जाके। और ये कारगुजारियाँ आपको हिंदुओं में भी नजर आएंगी। कितने वो लॉकेट के इश्तेहार चल रहे होते हैं ना, कि जनाब फलां जगह एयर क्रैश हुआ, एक बंदा बचा, उसने वो भगवान वाला लॉकेट पहना हुआ था, तुसी जनाब वो नालायसी वाले बैज बेच दे, वो अपने लॉकेट बेच देने। तो ये बाई चांस भी तो हो सकता है ना। या तो ये है कि भाई आप एक जहाज रवाना करें जिसमें सारी सवारियों को लॉकेट बनाए, उसको गिराएं, और के सारे बच गए, फिर मनांगे ना। हाँ, कहानी तो फिर नहीं होती, गोरा तो फिर एनालिसिस करता है ना, बाई चांस नाल तो नहीं होता। ये सारी की सारी चीजें, कहानियां, झूठ, और ये वहां भी मिलता है। मैं ऑलमोस्ट दावत इस्लामी के इज्तिमा में 6-7 कॉन्टिन्यूस इज्तिमाओं में गया हूं। ऑलमोस्ट हर इज्तिमा के बाद आते थे एक इस्लामी भाई का बयान है, नबी अलैहिस्सलाम ख्वाब में फरमाया जितने लोग इज्तिमा में हैं तमाम की मग़फ़िरत होगी है। ख्वाबों के ऊपर सारे काम चल रहे हैं। और यही राइवेंड में आएगा तो वो कहेंगे झूठ है, राइवेंड वाले कहेंगे ये झूठ है, और हम क्या कहेंगे कि दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, ओ जी पंजे जो खून निकला है, तो वो सब निकाल सकते हैं। आजकल तो इतने इतने लुइया ना, जो मर्जी निकालते रहे, आप फिजिकली सामने लाए ना। अच्छा जी, वो बुजुर्ग की लाश फलाने जगह से सलामत की रातों रात शिफ्ट कर दी, रातों रात क्यों शिफ्ट की थी? मैंने तो इसका बड़ा साफ मुद्दा दिया कि लाश निकालने की जरूरत नहीं। जो अब बुजुर्ग मर रहे हैं बड़े बड़े, इनको एक हफ्ते के लिए रख दें चौक में धूप के अंदर, तो देख लेते हैं क्या होता है, पता चल जाएगा। तो ईदी वालों के पास क्यों रखाते हैं? जितने औलिया अल्लाह की लाशें हैं, अगर वो डिले हो जनाजा तो वो जाके उधर फ्रीजर में क्यों रखवाते हैं यार? इन्होंने तो कब्र के अंदर नहीं निकलना, तो बाहर रखें इनको। वो किसी किसी का प्रोटोकॉल है जिसको अल्लाह दे दे, ये जनरल रूल नहीं है। अंबिया के लिए तो डेफिनेट है, अंबिया के बाद जिसके लिए अल्लाह चाहे। वरना मैंने इनको कहा कि भाई कई सहाबा इकराम हैं जिनको वफात के बाद उनके जिस्म का मुसला हुआ है, तो उनकी लाश की हिफाजत तो नहीं हुई, हुआ है ना। रोमन अंपायर्स की जंगों में कई सहाबा को तेल के कड़ाहों में जिंदा जलाया गया, रोस्ट किया गया उनको, वो तो नहीं बचे। सर दुनिया बकदर एफर्ट है। इससे भी बढ़ के अबू उबैदा इब्न जर्राह ताउन के मर्ज में मुब्तला होकर शहीद हुए। सर ताउन के मर्ज में इंसान की क्या हालत होती है?
جسم کے اوپر پھوڑے نکلتے ہیں اور پھر تعفن پھیلتا ہے اور اس کی تکلیف جیسے انسان مر جاتا ہے، اتنے بڑے بڑے پھوڑے نکلتے ہیں۔ اور یہاں وہ جنید جمشید صاحب جب شہید ہوئے ایئر کریش میں تو کہتے ہیں دیکھو جی کیسی موت مرا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں ان کو تو چھوڑ دیں، ابو عبیدہ ابن جراح طاعون کے مرض میں فوت ہوئے، اور وہ شخص جس نے یرموک کے اندر رومن امپائر کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا، بیت المقدس جس کے ہاتھوں پہ فتح ہوا، اور حضرت عمر ان کو آخری وقت تک خط لکھتے تھے کہ تم واپس مدینے آؤ، میں اپنے بعد تمہیں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن وہ 18 ہجری میں شہید ہو گئے، اور جس کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی امین ہے، اور میری امت کا امین ابو عبیدہ ابن جراح ہے، جس کے بارے میں مسلم شریف میں حدیث ہے، ہم عائشہ کہتی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ نبی علیہ السلام اگر اپنا خلیفہ کسی کو بناتے تو ابو بکر کو بناتے، اور ابو بکر کے بعد کسی کو بناتے تو عمر کو بناتے، اور عمر کے بعد کسی کو بناتے تو ابو عبیدہ کو بناتے۔ یہ مسلم شریف میں ہے۔ اور اس ابو عبیدہ کی موت کس طرح ہو رہی ہے؟ آپ لوگ ہوتے تو کہتے ہیں کہ جی وہ جناب نفل پڑھ رہے تھے، سجدے میں گئے اور وہیں پہ وصال فرما گئے۔ آج کسی بندے کی اس طرح کی موت ہو جائے، دوسرے فرقے والے کہتے ہیں دیکھو کتے کی موت مرا ہے، یہی کہتے ہیں نا۔ سر کوئی ڈیسیژن نہیں کر سکتا کہ اس کا دنیا سے ایگزٹ کیا ہے۔ کوئی شیر کے پنجرے میں مرے گا، کوئی ایئر کریش میں مرے گا، کوئی سمندر میں ڈوب کے مرے گا، کوئی میدان جنگ میں مرے گا۔ آخرت فیصلہ کرے گی کہ اس کے ایگزٹ کا انجام کیا ہوا ہے، ورنہ تو طاعون کے مرض میں کتنی تکلیف سے انسان مرتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں اس طریقے سے۔ تو ہم شہید بول رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ وہ جو مرض تھا اب تو دنیا سے آلموسٹ ختم ہو چکا ہے، تو لیکن وہ جس طرح موت ہوتی تھی، جو پھوڑے نکلتے تھے اور جو تکلیف آتی تھی، وہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ لوگوں نے اپنے اپنے کرائٹیریا بنائے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو آخر تک دیکھی ہوگی۔ آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں سورہ الشورى کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین میں پھیلنے والی مخلوق کی بات ہو رہی ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے علاوہ بھی جاندار موجود ہیں؟ یہ پوائنٹ واقعی غور طلب ہے، جس کا ذکر انجینئر صاحب نے کیا اس ویڈیو کے اندر۔ دوسرے پوائنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اسلام کہیں بھی یہ نہیں کہتا کہ صرف انسان ہی ہے، بلکہ عالمین کا لفظ بار بار آتا ہے، یعنی کہ ملٹیپل ورڈز۔ تو ٹیکنیکلی پاسبلٹی تو موجود ہے نا۔ پوائنٹ نمبر 3 کی بات کرتے ہیں کہ جب ہم جو ہالی ووڈ والی ایلین سوچتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن قرآن جس مخلوق کی بات کرتا ہے وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ فلموں جیسی ہی ہو۔ پوائنٹ نمبر 4 کی اگر بات کی جائے، کوئی قطعی ثبوت نہیں اس بات کا۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ نہ قرآن کلیئرلی ایلینز کنفرم کرتا ہے اور نہ ڈینائی، یعنی کہ ایک اوپن ٹاپک ہے، نہ ماننا غلط نہ مان لینا فرض۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ یہ موضوع کیوریوسٹی کا ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ نہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو آخر میں صرف اتنا کہوں گی کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ہم واقعی اکیلے نہیں ہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو ایسی مزید تھاٹ پرووکنگ ویڈیوز چاہیے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آج کی ویڈیو صرف یہیں تک، کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ریاکشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔